السلام علیکم۔ فری کیلیگرافی ورکشاپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں عرفان اللہ شاکر۔ آج ہماری چوتھی کلاس ہے اور اس کلاس میں ہم نے ایک نئی ایپ کے اوپر کام کرنا ہے۔ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ نے گوگل سے یہ سرچ کرنا ہوگا۔ سولوشین اس ایپ کا نام ہے اور انگلش کے اندر یہ ورڈز آپ نے الفاظ لکھنے ہیں۔ اس کے بعد یہ کچھ اس طرح کا آپ کے سامنے آ جائے گا، یہاں سے آپ نے اسے انسٹال کر لینا ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ پلے اسٹور سے آپ نے ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا، وہاں پر موجود ہوگی لیکن اس کا جو چلانے کا استعمال کا جو طریقہ ہے وہاں پر وہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ وہ ٹھیک سے نہیں چلتی۔ یہ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لینے کے بعد آپ نے آ جانا ہے، ایپ کو اوپن کرنا ہے۔ جب ایپ کو اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح کا آپ کے سامنے آئے گا۔ تو یہاں پر سمجھ لیں کہ یہ بہت آسان ہے اس کو استعمال کرنا، اگر بندہ سمجھ لے تو۔ یہاں لکھائی ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ پہ تصویر وغیرہ ایڈ کرنے تو یہاں ہوتی ہے۔ باقی جو آپشنز ہیں وہ ذرا آگے چل کر سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر اس میں خاص بات ہے کہ عربی کے اندر یہاں لکھائی کی جاتی ہے، اردو یہاں پر نہیں چلتی۔ یعنی آپ کے کی بورڈ جو ہے وہ عربی کا ہونا چاہیے، یا کی بورڈ کے اندر عربی کے جو ہیں لغت زبان اس کا اندراج لازمی ہے، اس کے بعد یہاں کام ہوگا۔ اور یہ بھی یہاں پر سمجھنے والی بات ہے کہ یہاں پے کی جگہ بے لکھا جاتا ہے، اور گاف کی جگہ کاف، نون غنہ کی جگہ نون، اس طرح کے الفاظ۔ اور میرے پاس تو جو ہے وہ جو گو کی بورڈ ہے، جی او گو، تو اس کے اندر عربی میں نے سلیکٹ کی ہوئی ہے لغت جو ہے، تو بڑی آسانی کے ساتھ یہاں پر میں کام کر سکتا ہوں۔ اگر مثال ہے آپ لکھنا چاہتے کہ میں پاکستانی ہوں، تو اس کے لیے آپ کو میں اب نون غنہ یہاں لگنا ہے لیکن آپ نے نون لکھنا ہے، اس طرح کا مین با لکھنا ہے، پاکستانی کی جگہ با لکھنا ہے، اور آگے کے الفاظ پھر اسی طرح ہی آئیں گے۔ یہ ایک اس میں فرق والی بات ہے، یہ نون اور یہ پاکستانی، اور اس کے آگے جو ہے اس کے بعد واو اور اس کے بعد نون لکھنا ہے۔ اب اسے کر دینا ہے اوکے۔ یہاں اب سمجھنے والی جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو سمجھا دوں۔ جس طرح آپ کے پاس پکسل ایپ میں الفاظ کو اوپر نیچے دائیں بائیں کرنے کے لیے ٹول تھے، تو یہاں پر بھی یہ آپ کے پاس آپشن موجود ہے۔ اس کے ساتھ آپ دائیں بائیں اوپر نیچے، جب اس کے اوپر ایک بار کلک کر لیں گے، اس کے بعد اگر انگلی آپ کی سکرین کے اوپر چلی جائے، ادھر ادھر چلی جائے، پھر کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ اب اس کو جہاں بھی لے کے جانا چاہتے ہیں تو لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ جو دیکھیں اس کے اوپر جو نشانات ہیں سارے کے اوپر ہلکے لال کلر میں نشان لگے ہوئے ہیں، ڈبے سے بنے ہوئے ہیں، تو یہ آل سلیکٹ ہو چکا ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ آپ سکرین کے اوپر ایک بار ٹچ کریں گے تو یہ نشان ختم ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں، اب جس حرف کے اوپر آپ ٹچ کریں گے وہی حرف کے اوپر یہ نشان آ جائے گا۔ یہ دیکھیں، اور نشان بھی آ جائیں گے اور ساتھ مزید آگے آپشن بھی آ جائیں گے۔ یہ دیکھ لینا، یہاں جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے اس کے ذریعے آپ میم کی مختلف شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ جو مین ہے اس کے پہلا لفظ جو ہے میم، اس کی مختلف شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں۔ میم سے آگے یا کے اوپر آپ لانا ہے تو پھر اس کے اوپر کلک کریں گے۔ اب یہ میم ہے، یہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اسے آپ لمبائی میں لے کے جا سکتے ہیں، اس میں لمبا اسے مزید کر سکتے ہیں، میں وہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ جو ہے اس کے ذریعے آپ نقطے کو کہیں بھی اس کے میں کے جو یا کے جو نقطے ہیں وہ کہیں بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بآسانی کام ہو سکتا ہے۔ اب میں پہلے لفظ کے اوپر کام کرنا چاہتا ہوں، یہ اسے اس ٹول کی مدد سے میں نیچے لے آیا ہوں، اور اب میم کی جو پہلی شکل ہے اب اسے آپ دیکھیں کہ میم کس طرح بڑے چھوٹی ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھیں، اچھا، اس کے بعد اسے اگلے حرف پہ آ جائیں، یہ اس طرح ہو گیا۔
اب یہ جو نون ہے، یہ اب نون کا جو نقطہ ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں، یہ دیکھیں نون کے اوپر والے نقطے کو آپ یہاں سے سکرین سے غائب کر دیں، یہ اب میں بن گیا، یہ میں بن گیا۔ اب یہ پاکستانی جو ہے اس با کو یہاں پر لے آئیں، یہاں پر اب با کی مختلف شکلیں آپ بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو لمبائی پہ اگر آپ لے کے جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اوپر کلک کریں گے، اس کے بعد پھر اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ لمبائی میں تبدیل ہوتی جائے گی۔ یہ بات دیکھیں، جہاں بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں لفظ کو آپ کی مرضی ہے، یہ دیکھیں۔ اب نیچے والا جو نقطہ ہے اس کو پھر اس کی مدد سے سائیڈ پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ اب یہ میں باغ ہو گیا۔ اب جو باقی دو نقطے لانے ہیں وہ آپ یہاں پہ کلک کریں، یہاں پر یہ آپ کو نقطے یہاں سے مل جائیں گے، دو درکار ہوں گے آپ کو، 3 درکار ہوں گے، وہ نقطے آپ کو یہاں سے ملیں گے۔ یہ اس کے اوپر پھر یہ نقطے آ گئے، اس کے اوپر آپ ٹچ کریں گے اور اسے پھر یہاں پر لے کے آ جائیں گے، یہ ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح آگے الفاظ جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے آپ سمجھ لکھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ یہ ایک لائن میں لکھنے کے لیے، یعنی ایک ترتیب کے ساتھ لکھنے کے لیے، اس کے لیے لازم ہے کہ آگے تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا لوں۔ یہ دیکھیں، یہ جو ایڈیٹر کا آپشن ہے اس کے اوپر کلک کریں، یہ جو سب سے پہلا ہے اس کے اوپر سلیکٹ آل ہوگا، یعنی اس کے اوپر اگر آپ سلیکٹ کریں گے تو سارے کے سارے حروف سلیکٹ ہو جائیں گے، سارے کا اکٹھا آپ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں، سارا کو اکٹھا کہیں اوپر نیچے دائیں بائیں لے کے جانا ہے تو پھر اس کے اوپر سلیکٹ کریں۔ اور ایڈٹ ورڈز ہیں تو آپ نے کچھ الفاظ لکھے ہیں ٹھیک نہیں، اس میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو وہ ترمیم ہو سکتی ہے، یہاں پہ ڈیلیٹ ہو سکتا ہے، یہاں پہ کاپی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو نیچے والے آپشنز ہیں اس سے یہ آپ کے کام کی نہیں ہے، کیونکہ یہ اگر سیو کریں گے تو یہ پیڈ ورژن میں ہے، لیکن ہم نے اسے ایک جگاڑ کے ذریعے سے کام چلانا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ جو آپشن ہے یہ کلر کا آپشن ہے، اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو اس سے آپ کلر تبدیل کر سکتے ہیں، اور یہ دیکھیں لال، پیلا، نیلا کوئی بھی کر سکتے ہیں نا، کوئی بھی ایک سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ کلر باکس ہے، جو کلر آپ ایک دو دے لیں گے تو وہ نیچے اس میں ڈبی کی صورت میں آ جائیں گے۔ ابھی ہم نے جو کلر دیا وہ یہ والا ہے، تو یہ ڈبی کی صورت میں آ جائیں گے۔ اس کے نیچے جو نمبر ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، اس نمبر کے ذریعے جو اس کلرز کے نمبر ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے شو ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے بھی آپ جو کلر ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ شیڈو ہے، شیڈو بھی دے سکتے ہیں، سائز جو ہے کم زیادہ اسی کے طریقے سے کر سکتے ہیں، موو بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ جو نیچے گریڈ کا آپشن ہے یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا، اس کے اوپر کلک کر لیں۔ اب یہ آپ کے سامنے لکیریں آ گئے، اس لکیر کی مدد سے آپ کہیں بھی ایک لائن میں اور سیدھا بالکل لکھ سکتے ہیں، آپ کے جو الفاظ ہوں گے، آپ کا جو نام ہوگا وہ بالکل اسی طرح برابر برابر آئے گا۔ تو اس طریقے سے یہاں پر لکھائی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ اسی طرح یہاں پر لے کے آ جائیں اور اس میں ترمیم کر لیں۔ اس طریقے سے آپ ساری لائن لکھ سکتے ہیں۔ یہ ادھر لے کے آ جائیں، میں صرف بس برابر کر رہا ہوں، باقی آپ کو میں نے جو کچھ سمجھانا تھا وہ میں نے سمجھا لیا۔ اس طریقے سے یہ دیکھیں اب میں پاکستانی ہوں لکھا گیا۔ اچھا، اس میں اب اگر الفاظ ان کی جگہ ان کو اب ٹوٹل سارے کو سلیکٹ کرنا ہے، یہ سلیکٹ آل کریں، اس کو غائب کر دیں تب بھی ہو سکتا ہے، اس کو ڈیلیٹ کر دیں تب بھی ممکن ہے۔ اب یہاں پر ہم اپنا کوئی نام وغیرہ
لکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نام بھی اپنا لکھ سکتے ہیں اور اس کی بہت اچھے طریقے سے ترمیم وغیرہ کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ فرض کرو عرفان ہے، این کے اوپر کلک کریں گے، این اور را کے اوپر، تو یہ این کی مختلف شکلوں میں چینج کریں گے اسے، جو بھی آپ کو اچھا نظر ہے۔ اور پھر را کے اوپر یہ دیکھیں اس کا جو سائز ہے، سائز اس کا زیادہ کر دیں۔ اب فا کو لے لیں، اس کو نیچے لیں، یہ الف کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس کا بھی جو سائز ہے یہ دیکھیں کہ اس کا سائز ہم نے رکھا تھا 1140، اس کا بھی وہی 1140 کر لیں۔ یہاں اسے رکھ دیں، اس کو اس حالت میں لے لیں، اور یہ دیکھیں اس کے آگے اللہ لکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا ایک دوسری بات یہ ہے کہ اللہ لکھ سکتے ہیں، لیکن جو چیز میں سمجھانے لگا ہوں میرے ذہن میں آ گیا، اس کے اوپر کلک کرتے ہوئے یہ اعراب آپ کے سامنے آ گئے۔ الفاظ کے اوپر جو نام لکھا جاتا ہے، کیلیگرافی کی جاتی ہے، تو نام کا وہ جو اعراب ہوتے ہیں ان کا بہت اچھا خاصا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ ٹوٹل یہاں پر آپ زبر، زیر، پیش، شد، مد سب کچھ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں۔ اب آگے آپ نے لکھا اللہ، یہ الف کو لے لیں، سب سے پہلے اس کو تبدیل کر لیں، اس کے مختلف یہ دیکھیں جو بھی اچھا لگے، یہ دیکھیں یہ جو اللہ ہے یہ اسی حالت میں رہے گا، اس کا صرف کلر آپ چینج کر سکتے ہیں یا سائز زیادہ کر سکتے ہیں، باقی اس میں مزید آپ اس میں ترمیم نہیں کر سکتے، یہ اسی حالت میں آئے گا۔ اس کے اوپر جو شد لگانی ہے وہ پھر اسی آپشن کے اوپر آ کر یہاں کے اوپر یہ جو شد ہے سب سے پہلے ہے، یہ والی، یہ رہی شد، اس کے اوپر کلک کریں گے، اس کا سائز جو ہے زیادہ کر لیں تھوڑا، اسی لیے یہاں لیں۔ تو اس طریقے سے اعراب سارے کے سارے اسی طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں۔ یہاں ہو گیا۔ اب اگر اس کے زبر زیر پیش میں لگانا چاہوں تب بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ کوئی اور سٹائل اور کوئی کلر آپ کو کوئی اور چیز اس میں پسند آتی ہے تو وہ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ گریڈ کو ختم کرنا ہے تو گریڈ کے وہی ایڈیٹر کے آپشن پہ کلک کر کے دوبارہ گریڈ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ختم ہو گیا۔ میں نے اسے سلیکٹ آل کیا، اسے تھوڑا یہاں پر لے آیا، اس کے سائز کو بھی فل کرنا ہے، اس طریقے سے فل کرنا ہے کہ یہ اسکرین کے اوپر آ جائے، الفاظ غائب نہ ہوں لیکن یہاں کے اوپر آ جائے۔ اس کا جو کلر ہے میں تبدیل کرتا ہوں، اور کلر جو اس کا ہے میں بالکل کر دیتا ہوں ریڈ، لال کلر اس کا میں نے کر دیا۔ اب یہاں پر اس کا آپ نے سکرین شاٹ لینا ہوگا، یہ آپ نے سیو وغیرہ نہیں کرنا بلکہ اس کا سکرین شاٹ لینا ہے۔ سکرین شاٹ لیا، اس کے بعد آپ کے پاس کوئی بھی ایک ایپ کا ہونا لازمی ہے، ایپ جو ہو جس کا یہ جو بیک گراؤنڈ ریموور ہوتی ہے، تو میرے پاس یہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے۔ میں بیک گراؤنڈ ریموور پہ آتا ہوں اور یہاں پر وہی سکرین شاٹ جو تھا اس کو لیتا ہوں اور اس سے یہاں پر برابر یہاں تھوڑا سا سائڈوں سے جو لال لکیر کلر نشان ہے وہ بھی نہ آئے اس میں، تو میں یہ سلیکٹ کر کے میں نے اوکے کر دیا۔ اس کے بعد میں یہاں پہ آیا آٹو کلر میں، اور یہ میں نے اس کا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ میں نے ختم کر دیا، یہ میرے پاس سیو ہو گئی۔ اب آ جائیں پکسل ایپ میں یہاں پر، اور یہاں آنے کے بعد وہ جو تھی
یہ دیکھیں یہاں آ گیا. اب اس میں جو کوئی کمی بیشی ہے بھی صحیح تو یہاں پر بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں. اس طریقے سے آپ اس کا بیک گراؤنڈ تبدیل کرنا چاہیں، اس کا یہاں پہ کوئی فریم دینا چاہیں، سب کچھ اس کے اوپر یہاں آنے کے بعد آپ کر سکتے ہیں. ایک اور نام میں نے کل پرسوں لکھا تھا، یہاں پر میرے پاس موجود ہوگا، یہ تھا اور اس کے ساتھ ایک اور تھا، یہ والا، یہ دیکھیں ابو سیف کمبرانی، یہ میں نے ایک دوست کو لکھ کر دیا تھا. تو اس طریقے سے یہ دیکھیں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں نے اس کے اوپر اعراب بھی لگائے، یہ دیکھیں زبر زیر شد مد وغیرہ سب کچھ. اور اس کے بعد میں نے اس کو جب محفوظ کیا تو کچھ اس طریقے سے میں نے وہی ڈیزائن دیا میں نے جو اس دنوں آپ کو سمجھایا تھا، یہ والا ڈیزائن تھا. یہ دیکھیں کہ اس ڈیزائن میں وہی لکھائی ہے. اب یہ کلر بھی اس کا چینج ہو چکا ہے اور اس کو میں نے امبوس بھی دیا ہے اور اس کو میں نے میرے خیال میں ہاں بالکل شیڈو بھی دیا تھا. تو اس طریقے سے یہ خوبصورت کام آپ کا ہو سکتا ہے. امید ہے آپ کو یہ کام سمجھ آ گیا ہوگا. اپنی مرضی کے مطابق اپنے نام کی کیلیگرافی، اپنا نام کی مشق کریں. کوئی اور شعر و شاعری لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں، اقوال زرعی لکھ سکتے ہیں، کچھ بھی لکھ کر اس کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے، مشق کرنی ہے. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. آخر پہ گزارش، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں.